بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال المؤلف رحمہ اللہ باب الامل والحرص۔ کتاب الرقاق کا یہ دوسرا باب ہے، کتاب الرقاق ہی کے ضمن میں ہے۔ باب الامل والحرص، باب ہے عمل اور حرص کے بارے میں۔ عمل اور حرص، عمل کسے کہتے ہیں، حرص، یہ دونوں متقارب ہیں، قریب قریب معنی رکھتے ہیں۔ تمنا، آرزوئیں، طمع، حرص، لالچ، یہ سب متقارب معنی ہیں۔ لیکن حرص کا لفظ جو ہے گرچہ اچھی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کو حرص ہوتی ہے اچھی چیز کی، نیک کام کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی حرص ہوتی ہے، ایسے ہی حرص ہوتی ہے اس کو مال جمع کرنے کی، بس مال جمع کرو کیسے بھی ملے۔ تو یہ حرص کبھی اچھے کام کی بھی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے برے کام کی بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے بولا جاتا ہے مطلب کسی بری چیز کی حرص کے لیے، انسان کے اندر دنیا کی حرص ہے اس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، گرچہ کہ اچھی چیز کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اچھی چیز کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، ان تحرص علی ہداہم۔ ایسے ہی عمل کا لفظ ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا، ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو عمل یہ بھی انسان کی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، ان سب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس باب کی پہلی فصل پڑھیں گے۔ قال المؤلف رحمہ اللہ عن عبد اللہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطوط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نحسه هذا وإن أخطأه هذا نحسه هذا رواہ البخاری۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے۔ عبداللہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، ایک خط کھینچا۔ کیسا خط کھینچا؟ مربعاً، مربع نما، چوکور ہے، اسکوائر۔ چوکور جو ہے چار کونے والا یا چار اضلاع والا، چار ضلع والا ایک مربع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا زمین پر، ٹھیک ہے، بلیک بورڈ نہیں تھا وہاں پر، زمین پر ایک مربع بنایا۔ پھر وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، پھر اس مربع کے بیچ میں ایک لمبا خط کھینچا جو اس مربع سے باہر نکلا ہوا تھا، مربع سے باہر نکلا ہوا خط تھا۔ وَخَطَّ خُطَةً صِغَارًا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے خطوط، لائن، خط یعنی لائن، چھوٹے چھوٹی لائنیں کھینچی۔ یہ چھوٹی چھوٹی لائن کہاں کھینچی؟ إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ، إِلَى هَذَا یعنی إِلَى جَانِبِ هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ، جو بیچ میں جو ایک لمبا خط کھینچا تھا اس کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، من جانبہ الذی فی الوسط، اس کے اس جانب، دوسرے جانب جو خط بیچ میں تھا، اسی خط کے
اس جانب اور اس جانب جو ہے پار چند خط کھینچے ہیں. میں آپ کو بلیک بورڈ پر اس کی تصویر بنا دیتا ہوں تاکہ اچھے سے سب کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیں گے آپ لوگ بلیک بورڈ نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی جی پہ ایک نظر آ رہی ہے. دیکھ رہا ہے. نیچے کریں گے تھوڑا. ابھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے یہ چیز بیان فرمائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام کے ساتھ لوگوں کو باتیں بتلاتے تھے تاکہ سمجھ میں آ جائے. اب آپ یہاں دیکھیں گے تھوڑا سا اس کو اوپر کر، تھوڑا سا بس. دیکھیے یہاں پر یہ ایک مربع ٹھیک ہے، مربع دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ مستطیل بن گیا ہے، آپ اس کو مربع سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، مستطیل بن گیا لیکن مربع آپ اس کو سمجھ لیجئے. 4 اضلاع والا ہے، ضروری نہیں کہ سب اضلاع برابر ہو. مثال کے لیے تو ایک خط کھینچا مربع نما، ٹھیک ہے، پھر بیچ میں ایک لمبا خط کھینچا جو اس خط سے باہر نکلا ہوا تھا، مربع سے باہر. لمبا خط بیچ میں کھینچا جو اس خط سے باہر نکلا ہوا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے خط لائنیں کھینچی، چھوٹی چھوٹی، جو اس کی طرف آ رہی تھی، اس کی طرف. ٹھیک ہے، چند لائنیں کھینچی، یا تو جو ہے یہ آر پار لائنیں ہیں یا یہ کہ دونوں طرف سے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا اس طرح لائن کھینچی، کچھ لوگوں نے کہا کہ دونوں طرف سے اس کی طرف لائنیں آ رہی تھی. یہ دونوں طرف والی مجھے زیادہ سمجھ میں آتی ہے آگے کے سیاق سے. تو یہ چند لائنیں کھینچی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بیان فرمایا اس کو دیکھیں گے. فرمایا کہ فَقَالَ هَذَا الْإِنسَانُ، یہ جو بیچ والی لائن ہے، یہ فرمایا کہ یہ جو پورا جو نقشہ بنایا ہے کہ یہ انسان ہے. بیچ والی لائن، یہ بیچ والی لائن انسان ہے، اور یہ جو باہر نکل رہی ہے یہ اس کی عمل ہے، اس کی امیدیں ہیں، اس کی تمنائیں ہیں. وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، فرمایا کہ یہ جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، یہ جو چاروں طرف کا جو دائرہ گھیرے ہوئے ہیں، جو خط گھیرے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی عمل ہیں، اس کی امیدیں، اس کی آرزویں، اس کی نہیں، اس کی یہ ہذا اجلہ، یہ اس کی اجل ہے، اس کی موت ہے. وہذا اجل محیط بہ، جو گھیرے ہوئے ہیں یہ اس کی موت ہے. مطلب یہ انسان ہے، انسان کو یہ چاروں طرف جو ہے یہ جو گھیرے ہوئے ہیں یہ موت ہے انسان کو. فرمایا وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَمَلُهُ، اور یہ جو باہر نکلی ہوئی ہے لائن، یہ جو لائن باہر نکلی ہوئی ہے یہ انسان کی کیا ہے؟ یہ انسان کی عمل ہے، انسان کی آرزویں، انسان کی تمنائیں ہیں. آگے فرمایا وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصِّغَارُ، وَهَذِهِ الْخُطُوطُ، جی ہاں اس میں خطط ہے، ہاں تو یہ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ، بعض نسخوں میں خطط ہے، وہ خطوط ہی مراد ہیں. وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصِّغَارُ، یہ چھوٹے چھوٹے جو خط ہیں دونوں طرف، یہ جو خط ہیں یہ کیا ہیں؟ الاعراض، یہ انسان کی اعراض ہیں. کیا ہیں؟ اعراض. اعراض یعنی پیش آنے والی چیزیں،
انسان کے اوپر جو پیش آتی ہیں مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اعراض ہے۔ ما يصيب الانسان في حیاته من حوادث وامراض وآفات، انسان کو جو بھی مصیبت، آفت، پریشانی، بیماری لاحق ہوتی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ اعراض ہے۔ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، تو یہ اعراض ہیں، دونوں طرف جو دیکھ رہی ہیں انسان کے، دونوں طرف کیا ہیں؟ یہ اعراض ہیں، انسان کے اوپر آنے والی مصیبت پریشانی ہے جو انسان کو گھیرے ہوئے۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، اگر انسان سے ایک مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے، نَحَسَهُ هَذَا، تو دوسری مصیبت اسے گھیر لیتی ہے، اس پر آ جاتی ہے۔ ایک بیماری جاتی ہے، دوسری بیماری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے، تیسری آتی ہے۔ تو اخطاءہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر ایک چوک جاتی ہے، مطلب ایک بیماری آئی اور اس بیماری نے اس انسان کو ہلاک نہیں کیا، بیماری نے انسان کو ہلاک نہیں کیا، دوسری بیماری آ گئی، تو اس کو بولے کہ اگر ایک بیماری آئی اخطا، اور وہ بیماری یعنی خطا کر گئی، مطلب اس نے اس انسان کو ہلاک نہیں کیا، اس مصیبت اور پریشانی نے انسان کو ہلاک اور برباد نہیں کیا، تو دوسری بیماری پھر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے دوسری ہلاک کرتے، دوسری نے بھی نہیں کیا، تیسری، یہ کوئی بیماریوں سے بچتے بچتے آخر میں اس کے چاروں طرف میں جو دائرہ ہے یعنی موت ہے، اس کا موت کا وقت جو ہے آ جاتا ہے اور انسان جو ہے مر جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ عوارض اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھی انسان ان عوارض اور بیماریوں سے بچتے بچاتے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت جو ہے بے سبب آ جاتی ہے، کوئی سبب بھی نہیں رہتا اور اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو اس آگے دیکھیں گے، نہاسا کہتے ہیں ڈسنے کو، کوئی موذی جانور، زہریلا جانور جو کھا لیتا ہے، ڈس لیتا ہے، اس کے لیے نہاسا کا لفظ ہے کہ اگر ایک عارضہ، ایک حادثہ، ایک بیماری انسان کو چھوڑ دیتی ہے تو دوسری اس کو آ کے ڈس لیتی ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحَسَهُ هَذَا، دو لفظ یہ دو بار فرمایا کہ اگر یہ اس کو بیماری چھوڑ دیتی ہے، يَتْرُكُهُ، اخطاء یعنی يَتْرُكُهُ، یہ بیماری اسے چھوڑ دیتی ہے اور اس کو پکڑتی نہیں، تو دوسری بیماری آ کے اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے بیان کر دیا کہ انسان کی تمناؤں کو، کہ انسان کی تمنائیں اس کی موت سے بھی زیادہ ہیں۔ جو دائرہ انسان باہر نکلا ہوا جو دائرہ ہے، اس کے چاروں طرف جو دائرہ ہے، اس سے بھی باہر اس کی تمنائیں ہیں۔ مطلب انسان کی تمنائیں، اس کی آرزویں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی موت سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کی موت آ جائے گی لیکن کبھی اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوں گی، اس کی آرزویں کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ آرزو ہیں، بہت زیادہ تمنائیں، اس لیے انسان کو ایسی چیزوں کی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے جو کبھی پوری نہ ہو سکیں، جن کو وہ پوری نہ کر سکے۔ برابر نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں، اوپر نیچے برابر ہو، بس ایک مثال، ایک تمثیل تقریبی دیے۔ یہ آس پاس، انسان کے آس پاس یعنی حوادث ہیں، عوارض ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ انسان کو لگی رہتی ہیں، تو ان سے انسان بچتے بچاتے ہوئے نکل بھی جاتا ہے، کبھی انہی میں گر کے مر جاتا ہے۔ تو لیکن اس کی جو آرزویں، تمنائیں ختم نہیں ہوتی ہیں، کتنی بھی مصیبت آئے، پریشانیاں آئیں، موت آ جائے، لیکن انسان جو ہے بوڑھا ہوتا چلا جائے، اس کی آرزویں بوڑھی نہیں ہوتی ہیں، آرزویں، تمنائیں اس کی ایسے ہی جوان رہتی ہیں، جیسا کہ آگے حدیث میں مزید وضاحت اس کی آ رہی ہے۔ اس لیے انسان کو جو چیز پوری ہونے والی نہیں معلوم ہے، کبھی کسی انسان کی آرزو پوری ہوئی ہی نہیں ہے، تمنا، تو جو پوری ہوتی نہیں اس کے پیچھے ہم کیوں پڑے؟
مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کا خیال رکھیں، اپنی حقیقی زندگی کا خیال رکھیں، اس دنیا کے پیچھے اس قدر نہ بھاگیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں، اپنی آرزوئیں تمناؤں کو اس حد میں رکھیں جس میں ان کو ہم پورا کر سکتے ہیں، یا جن جائز حدود ہیں ان کے اندر ہم ان کو رکھیں، ناجائز حدود میں اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو نہ لے کے جائیں۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی بات جو ہے مثال کے ذریعے بھی سمجھائی جا سکتی ہے، دعوت کا طریقہ، تعلیم کا طریقہ ہے، مثال یا بلیک بورڈ پر یا زمین پر نقشہ بنا کر بھی کوئی چیز سمجھائی جا سکتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہر انسان مطلب فطری طبعی طور پر اس کے پاس بہت ساری آرزویں تمنائیں ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو اپنی آرزو اور تمناؤں کو کتاب و سنت سے منضبط کرنا چاہیے، اور ایسی آرزو اور تمنا نہیں رکھنی چاہیے جو یعنی حرام ہوں، جن کا پورا کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو، جو یعنی جن سے صرف دنیا مقصد ہو۔ ایسی آرزو اور تمناؤں کے پیچھے انسان کو نہیں بھاگنا چاہیے۔ اگلی روایت ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، جی جیسے سائنس جب پڑھتے ہیں نا تو اس میں انسان کی فوٹو ووٹو بنا کر سمجھاتے ہو تو اس کو سمجھا سکتے ہیں کیا؟ کس چیز میں؟ سائنس میں جیسے تصویر بناتے ہیں انسان کی، ہاں تو سمجھاتے ہیں تو سب صحیح ہے؟ جی ایسی تصویر بنائیے کہ اس میں آنکھ ناک کان نہ رہے تو درست ہے انشاءاللہ۔ اس میں ہر چیز رہتا ہے جی انسان کو بنا دیتا ہے بلیک بورڈ۔ ہاں، اگر آنکھ ہی کو سمجھنا رہتا ہے تو آنکھ بنا لے، الگ الگ سے پارٹس بنانا ہے۔ ہاں جیسے آنکھ ہی کو سمجھنا ہے، میں نے کہا تھا کہ آنکھ ناک کان مت بنائیے، باقی پورا جسم بنائیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آنکھ ہی کو سمجھنا ہے تو صرف آنکھ کی تصویر بنا لیجئے۔ اگلی روایت ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب، رواہ البخاری۔ اسی روایت کے جیسے روایت ہے، مختصراً ہے یہاں پر کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خطوط کھینچے، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطاً، چند خطوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچے۔ وہاں پر وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خطوط کے ذریعے مربع بنایا اور بیچ میں جو ہے ایک لمبا خط کھینچا اور پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے۔ فقال، آپ نے فرمایا هذا الامل، یہ خط جو باہر نکلا ہوا ہے یہ انسان کی آرزویں ہیں، انسان کی تمنائیں ہیں، انسان کی امیدیں ہیں۔ وَهَذَا أَجَلُهُ، اور یہ خط جو چاروں طرف گھرا ہوا ہے یہ انسان کی اجل ہے، انسان کی موت ہے، انسان کا وقت ہے جو انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، انسان اسی حالت میں رہتا ہے، اس کی آرزویں اس کی موت سے بھی آگے رہتی ہیں۔ تمنائیں، موت کی ایک حد معین ہے جو انسان کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، لیکن اس کی آرزویں اس سے بھی کہیں زیادہ آگے تک رہتی ہیں جو کبھی انسان کی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اسی حالت میں رہتا ہے، آرزوؤں میں، تمناؤں میں، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے میرے لیے، ویسا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، اسی اس میں رہتا ہے وہ۔ اذ جاءہ الخط الاقرب، یہاں تک کہ قریب والا خط اس کے پاس آ جاتا ہے۔ قریب والا خط کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ موت اس کے پاس آ جاتی ہے، اس کی آرزو، اس کی تمنائیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، البتہ یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، مختصراً یہاں پر یہ حدیث ہے۔ اگلی روایت ہے وعنہ، انہی سے روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم، یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، الحرص علی المال والحرص علی العمر، متفق علیہ۔ حضرت انس ہی سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہوتا رہتا ہے، وَيَشِبُّ یا یشب یا شب وَيَشُبُّ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ وَيَشُبُّ مِنْهُ اثنان، اور دو چیزیں اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں یا پروان چڑھتی رہتی ہیں یا بڑی ہوتی رہتی ہیں۔ مطلب انسان خود تو بذات خود انسان
اس کی جب عمر بڑھتی رہتی ہے تو جوانی کے بعد پھر وہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے، جسم کمزور ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں، طاقتور ہوتی رہتی ہیں، بڑی ہوتی رہتی ہیں، الحرص علی المال، مال کی حرص، والحرص علی العمر، اور عمر کی حرص کی اس کی عمر بڑھ جائے، یہ دو چیزیں اس کی بڑھتی رہتی ہیں، یہ کبھی کم نہیں ہوتی ہیں۔ بعض روایتوں میں کہ یکبر ابن آدم بڑا ہوتا رہتا ہے، وَيَكْبُرُ مِنْهُ اثنان، اور اس کی دو چیزیں اس کے ساتھ بڑی ہوتی رہتی ہیں۔ انسان کی عمر بڑھتی رہتی ہے اور اس کی دو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں۔ یہاں پر ایک انسان خود بوڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی خواہشات، اس کی دو چیزیں جو ہے اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ انسان بعض روایتوں میں الحرص علی المال کے بجائے الحرص و الحرص کا لفظ ہے الحرص و حب و کراہیت الموت، الحرص و کراہیت الموت کا لفظ ہے بعض روایتوں میں، اور بعض روایتوں میں الحرص علی المال و حرص علی العمر کے الفاظ ہیں، مختلف الفاظ جو ہے اس روایت کے وارد ہیں۔ تو انسان مطلب اس کی خواہشات کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہیں، خواہشات کم نہیں ہوتی ہیں، خواہشات اس کی بڑھتی رہتی ہیں، چاہے انسان کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، قبر میں پیر لٹک جائیں، پھر بھی اس کی تمنائیں، اس کی خواہشاتیں جو ہے بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ یہ مطلب ایک فطرت انسان کی یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کی طبیعت عام طور پہ یہ ہے، عمومی طور پر، تو عمومی طور پر یہ طبیعت ہے انسان کی، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ یعنی اپنی آخری عمر میں پہنچے، بوڑھا ہو جائے، پھر اس کو دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اپنی آخرت کی اسے فکر کرنی چاہیے، آخرت پر اسے دھیان، اس کو بنانے کی طرف دھیان انسان کو دینا چاہیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے نیچے اگلی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال قلب الكبیر شابا فی اثنین، برابر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال قلب الكبیر، کبیر یعنی بوڑھا، بوڑھا انسان، بڑی عمر والا انسان، کبیر کا، بوڑھے انسان کا دل برابر شابا جوان رہتا ہے، فی اثنین، دو چیزوں میں، دو چیزوں کے بارے میں اس کا دل برابر جوان رہتا ہے، ہٹا کھٹا تندرست رہتا ہے، فی حب الدنیا، دنیا کی محبت میں، وطول العمل، اور عمل کے لمبے ہونے، امیدوں کے لمبے ہونے میں انسان کی یہ دو چیزیں جو ہے برابر جوان رہتی ہیں۔ تو دنیا کی محبت یعنی حرص علی المال، جو گزشتہ روایت میں الحرص علی المال ہے، تو یہ ہے جو اس روایت میں حب الدنیا کا ذکر ہے، دنیا کی محبت، اور یہاں پر الحرص علی العمر کا لفظ آیا ہے تو یہاں پر ہے طول العمل، ہے انسان کی لمبی تمنا ہے، تو جب لمبی عمر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کی لمبی تمنا جب ہی پوری ہو سکتی ہے۔ انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، اس کی جان ہوتی ہے، تو اس چاہتا ہے کہ اس کی جان، اس کا نفس محفوظ رہے اور لمبی عمر پائے، جو لمبی عمر کی جب تمنا رہتی ہے تو سوچتا ہے کہ مال بھی ہو تاکہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے اور بہت ہی اچھی اس کی زندگی گزر بسر ہو، اس لیے وہ مال کی بھی تمنا کرتا ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعذر اللہ الی امرئ، اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو، اس شخص کو کہ عذر کو ختم کر دیا، اعذر اللہ یعنی قطع عذرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے عذر کو قطع کر دیا، ختم کر دیا، اس شخص کے عذر کو، اخر اجلہ، جس کی اجل کو اللہ نے مؤخر کیا، اجل یعنی موت، جس کی موت کو، جس کے وقت کو، جس کی عمر کو اللہ نے مؤخر کیا، حتی بلغہ 60 سنہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 60 سال تک پہنچا دیا۔ بعض روایتوں میں 60 او 70 کا لفظ ہے، لیکن زیادہ تر جو روایتیں ہیں اس میں 60 کا ذکر ہے، وہاں پر جو ہے یہاں یقین کے ساتھ ہے، وہاں شک کے ساتھ ہے، بہرحال
تو یہاں پر روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے عذر کو قطع کر دیا، ختم کر دیا اس کے عذر کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی، اخر اجلہ، اس کے اجل، اس کی موت، اس کی عمر کو اتنا مؤخر کیا، یعنی اسے اتنی مہلت دی توبہ استغفار کے لیے، رجوع کے لیے، عبادات کے لیے، یہاں تک کہ حتی بلغہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہنچا دیا 60 سنہ، 60 سال تک، یعنی اس کی عمر 60 سال کو پہنچ گئی، انسان کی عمر جو ہے 60 سال کو پہنچ گئی، اتنی اللہ نے اس کو مہلت دی عبادتوں کی۔ اب وہ انسان اس کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا ہے، تو ایسا انسان سے اللہ رب العالمین ایسے انسان سے کہ کوئی عذر اس کا قبول نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، جیسا کہ دیگر لوگوں کے عذور کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایک آدمی وہ ہے جو ایک آدمی تو وہ آدمی ہے جو 15-20 سال عمر پایا، تھوڑی عمر پایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مہلت نہیں دی، لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی ہے، ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی ہے، اس کو یہاں تک کہ 60 سال کی عمر تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ تو جس کو اتنی مہلت دی ہے پھر اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، مطلب اس پر حجت اچھی طرح قائم ہو گئی ہے۔ ویسے تو حجت انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اس کو دماغ دیا سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، جو فرائض ہیں ان کو سیکھنے کے لیے، تاکہ اچھے طریقے سے عبادت کر سکے۔ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اس پر یہ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، لیکن انسان ہے چونکہ وہ اس کے پاس خواہشات ہیں، شیطان ہے، ماحول ہے ادھر ادھر کا، جس کی وجہ سے وہ بھٹک جاتا ہے، لیکن 60 سال تک وہ نہیں سدھرتا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی عذر نہیں ہے۔ مطلب اس سے پہلے اگر کسی کی وفات ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی عذر پیش کرے، تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی عذر قبول کیا جائے، لیکن اتنی عمر ہونے کے باوجود پیر قبر میں لٹکنے لگے ہیں، موت کے قریب جا پہنچا ہے، پھر بھی وہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی کرتا ہے، تو ایسے شخص کا عذر کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے عذر کو قطع کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو 60 سال کی عمر کو تجاوز کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، پلٹ کر نہیں آتے، عبادت نہیں کرتے اور نمازیں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ اس سے پہلے جن کی کم عمر ہے اگر وہ عبادت کرتے ہیں جوانی میں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی جوانی کی عبادت جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، اور انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لوں گا، ابھی میں گناہ کروں، پتہ نہیں وہ بڑھاپے تک 60 سال تک پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑھاپے میں جا کے عبادت کروں گا، بلکہ انسان کو ہر وقت جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے ابھی صبح کی ہے تو پتہ نہیں شام تک زندہ رہوں کہ نہیں رہوں، شام کرے تو یہ سوچے کہ پتہ نہیں صبح تک زندہ رہوں کہ نہیں رہوں، اس طرح وہ زندگی گزارے۔ اگلی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كان لابن آدم، اگر ہو ابن آدم کے لیے وادیان من مال کی 2 وادی، اتنا مال ہو کہ 2 وادی مال سے اس کے پاس بھری ہوں، لابتغى ثالثا، تب بھی وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں کروڑ پتوں، ملین پتی، ارب پتی، خرب پتی، پھر بھی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، فلاں سے آگے نکل جاؤں، دنیا کا سب سے مالدار بن جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ انسان کی جو ہے یہ تمنائیں جاری رہتی ہیں۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ، اور ابن آدم کے پیٹ کو نہیں بھرے گا الا التراب، مگر تراب، مٹی۔ لا يملأ جوف میں نے پیٹ، ابن آدم کا پیٹ یعنی پیٹ سے مراد کیا ہے؟ انسان کی خواہشات، انسان کی تمنا ہے۔ انسان کی تمناؤں کو کون بھرے گا؟ انسان
مٹی بھرے گی، مطلب انسان مر جائے گا، مٹی میں دفن ہو جائے گا، مل جائے گا، تبھی اس کی خواہشات جو ہے پوری ہوں گی، اس سے پہلے انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ یا یہ کہ حقیقی معنی ہے انسان کھاتا ہے پیتا ہے ہضم کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے ہضم کرتا ہے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں بھی لیا جائے تو کبھی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، کتنا بھی کھایا تھوڑی دیر بعد کھایا، تھوڑی دیر بعد ہضم، کھایا کچھ دیر بعد پھر ہضم، اس طرح اس کا جو ہے پیٹ خالی ہوتا رہتا ہے۔ تو جیسے انسان کا پیٹ خالی ہوتا رہتا ہے، ایسے انسان کی آرزو تمنائیں جو ہے اس کی بڑھتی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی ایک تمنا پوری ہوئی، اب جو ہے دوسری تمنا پیدا ہو گئی، دوسری پوری ہوئی، تیسری پوری ہوئی، چوتھی، اس طرح جو ہے اس کی تمنا، اس کی خواہشات جو ہے چلتی رہتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ تمنائیں جو ہے پیٹ انسان جب مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، تبھی جو ہے اس کی تمنائیں پوری ہوں گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو شخص توبہ کرتا ہے۔ یتوب اللہ علی من تاب، من تاب جو توبہ کرے، توبہ مطلب رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف جو رجوع کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، یعنی توباؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تواب ہونا ہے اور بندے کا تواب ہونا، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دو اعتبار سے تواب ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ توباؤں کو قبول کرتا ہے، اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ توباؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے بندے کو تو بندہ توفیق بھی نہ کرے، تو اللہ کی توفیق سے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اور بندے کا تواب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بندے کا تواب ہونے کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کی خواہشات، انسان کی تمنائیں یہ جو ہے کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ اچھا، اگلی حدیث اس باب کی آخری حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے بعض حصے کو پکڑا۔ بعض روایتوں میں اخذ بمنکبی، میرے منکب یعنی میرے کندھے کو، کندھے کا جو اوپری حصہ ہے اس کو پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ تنبیہ کے لیے، سنو بات سنو۔ کوئی کسی سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے اس کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے اس طرح سے کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر، ان کے جسم پہ ہاتھ رکھا، پھر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کن ہو جا فی الدنیا، دنیا میں، کأنک گویا کہ تو غریب، غریب ہے یعنی اجنبی ہے، او عابر سبیل یا یہ کہ راستے کو عبور کرنے والا ہے، راستے پر گزرنے والا مسافر ہے، مسافر کی طرح ہو جا دنیا میں یا اجنبی کی طرح ہو جا۔ مطلب ایک انسان جو مسافر ہے، جو یا اجنبی ہے، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں آیا ہے کہیں دوسری جگہ سے، وہاں اجنبی ہے، ایک دو دن وہاں قیام کرے گا، 2-4 دن، مہینہ 20 دن وہاں قیام کرتا ہے، وہاں وہ ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن نہیں بناتا ہے، ہمیشہ وہاں نہیں رہنا چاہتا، وہ بس اپنا کام کر کے جلدی سے وہاں سے وہ جانا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی بستی، اپنے علاقہ، اپنی منزل تک وہ جانا چاہتا ہے۔ جب وہ اس کا کام پورا ہو جائے تو وہاں وہ اجنبی کی طرح رہتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کو دنیا میں ایک اجنبی کی طرح رہنا چاہیے کہ ہمارا یہ دنیا مسکن نہیں ہے، حقیقی زندگی، ہاں ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ دنیا میں ایسے رہنا جیسے ایک اجنبی آدمی رہتا ہے، مطلب سب کچھ اس کی دنیا کے لیے نہیں کرنا ہے کہ پوری اپنی ساری محنت، ساری تگدو، ساری کوشش اس دنیا کمانے میں لگا دیں، آخرت کو بھول جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عابر سبیل جو آدمی راستہ عبور کر رہا ہے، کہیں سے بھی کسی درخت کے پاس آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائے تو وہاں وہ تھوڑا سا آرام کرے گا، وہاں پر گھر نہیں بنائے گا، وہاں پر وہ بہت محنت نہیں کرے گا، بس تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے ٹھہرے گا اور پھر چلتا ہوگا، اصل منزل اس کی آگے ہے۔ تو ایسے ہی ایک انسان کی اصل منزل دنیا کے بعد آخرت اس کی اصل منزل ہے۔ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا دنیا میں ایسے ہو جا جیسے اجنبی آدمی یا کوئی مسافر آدمی ہے، مطلب یہ کہ یہ تو تمہاری گزرگاہ ہے، یہ دنیا تمہاری گزرگاہ ہے، اصل منزل تو تمہاری آخرت میں ہے۔ وَأُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو۔ بعض نسخوں میں من اہل القبور ہے،
اہل قبور میں سے اپنے آپ کو شمار کرو، اہل قبور میں سے شمار کرو، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اہل قبور کا گھر، ان کا گھر اس دنیا میں نہیں ہے، ان کا گھر آخرت میں ہے، تو اپنے آپ کو ان میں سے شمار کرو، مطلب یہ کہ ہمارا گھر اس دنیا میں نہیں، ہمارا گھر بھی آخرت میں ہے، ہمیں اس گھر کی تیاری کرنی ہے۔ اب قبر میں ابھی ہم نہیں گئے تو اس قبر کی ہمیں تیاری کرنی ہے، جو قبر میں جو لوگ جا چکے ہیں وہ لوگ تمنائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے تو ہم دوبارہ سے اپنے گھر کو بنانے کی تیاری کریں، لیکن ان کے پاس موقع نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ان میں سے شمار کر کے اور اس گھر کے بنانے کی تیاری کرو، جو حقیقی گھر ہے، جو قبر ہے، جو برزخ کی جو زندگی ہے، جو اخروی جو زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کرو اور اس زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور آخرت جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کو مثال کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، دنیا میں ایسے ہو جا جیسے غریب یا اجنبی اور مسافر آدمی۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔